پسند کی شادی آخر اتنی ناپسند کیوں؟ یہ کہانی ہے اس سماج کی جس نے بلند دیواریں تو بنائیں مگر محبت کو اپنی دہلیز پر قدم جمانے نہ دیا۔ ہیلو گائز، تو فائنلی ہماری لو میرج ہو رہی ہے۔ وی آر سو ہیپی ٹو بی ہیئر، لک ہاؤ بیوٹیفل ایوری تھنگ از۔ چلو آج وہ دن آ ہی گیا، فائنلی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاں جی۔ جہاں خواب دیکھنا آسان ہے لیکن اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا جرم سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسا جوڑا جس کی زندگی کا سب سے بڑا جرم صرف اپنی پسند سے شادی کرنا تھا، اتنا بڑا جرم کہ جان ہی لے گیا، محبت کو سزا میں بدل گیا۔ یہ لوگ مجھے پسند کی شادی کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں، یہ حق تو مجھے خود اللہ نے دیا ہے، دے دو مجھے سزا۔ انہوں نے تو بس اپنے دل کی سنی تھی، اپنی محبت بھری زندگی کے اس مقدس سفر کا آغاز کیا تھا، مگر ہماری روایات اور سماجی رسم و رواج نے ان کی محبت کے حق پر زہر برسایا۔ معاشرہ ان کو قبول کرنے کے بجائے ان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ یہ کہانی ان ہزار افراد کی ہے جو آواز بھی نہ اٹھا پائے، کیونکہ جہاں محبت جرم ہے وہاں خاموشی ہی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ نکاح کیا ہے، زنا نہیں۔ مجھے سزا دینے کا حق ہو سکتا ہے لیکن میرے جسم کو کوئی ہاتھ نہ لگے۔ کمزور آوازیں، بکھرتے خواب اور دل سے نکلنے والی دم توڑتی چیخیں، یہ دوا ہے اس مرض کی جسے ہم بند نظروں سے دیکھتے ہیں۔ مجھے گولی سے مارنا لیکن مجھے چھونا بھی نہیں۔ میں نے نکاح کیا ہے، کوئی زنا نہیں۔ کہاں گئی وہ غیرت جس کا نام ہم سب سنتے رہے ہیں؟ وہ غیرت جو اپنی بیٹی، بہن، بیوی کی حفاظت کرے۔ میں تو صرف محبت چاہتی تھی مگر انہوں نے میری زندگی کا سودا کر دیا عزت کے نام پر۔ آج ہم غور کریں، کیا واقعی غیرت یہی ہے کہ 20 مسلح اور کہنے کو انسان مگر اصل میں زمانہ جاہلیت کے خونخوار درندوں نے مل کر ایک جوڑے کو بے دردی سے قتل کر دیا؟ یہ سوال ہر اس فرد سے پوچھنا ہوگا جو اپنی طاقت کو عزت کا گلا گھونٹنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسلام نے تو نکاح میں رضامندی کو بنیادی حق کہا ہے، نہ کہ صرف والدین یا ولی کی مرضی، نہ زبردستی، نہ جبر، بلکہ محبت، احترام اور ایمان کی بنیاد پر شادی اسلامی شریعت کا ایک حق ہے۔ اگر ہم دین کی حقیقت کو سمجھ لیں تو سمجھ آ جائے گا کہ محبت کو سزا دینا یا اسے جرم قرار دینا نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ غیر انسانی بھی ہے۔ مجھے گولی مار دو لیکن مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے آپ نے ہی میرے دشمن بن گئے۔ جب والدین اور خاندان کے فیصلوں میں اپنے بچوں کی محبت، خوشی اور سوچ کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہ رشتہ کبھی مضبوط نہیں رہتا۔ کبھی کبھی والدین اور خاندان والوں کی طرف سے غیر معقول اعتراضات اور گھریلو دباؤ بھی ناانصافی کے منہ کھولنے کی وجہ بنتے ہیں۔ جب والدین اور اولاد ایک دوسری کی ناپسند اور پسند کا خیال نہ کریں تو شادی کئی بار ناکام ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ اپنے جذبات کے تابع ہو کر کبھی شادی کر بھی لے تو اسے بھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے آپ نے ہی میرے دشمن بن گئے، کوئی ہے جو میری ہیلپ کرے؟ یا اللہ میری مدد فرما۔ یہی وجہ ہے کہ ضروری ہے والدین اور اولاد کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو۔ ہر روز ایسے واقعات میں اضافہ ہوا چلا جا رہا ہے، لیکن قانون کی گرفت سے مجرم بآسانی نکل جاتے ہیں۔ عدالتیں اور قانون ایسے بے رحم اور ظلم کے مرتکب درندوں کو سخت سزا دیتے ہوئے سماج کو یہ پیغام دے کہ محبت جرم نہیں اور کوئی اپنا حق چھین نہیں سکتا۔ تاہم یہ صرف قانون نہیں بلکہ ہمارے دلوں سے بھی ظلم، تعصب اور جہالت کو ختم کرنے کا مطالبہ ہے۔ جب تک ہم اپنی سوچ میں تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک یہ ظالم رسمیں اور خون کی ہولی جاری رہے گی۔ یہ ظلم صرف ان چند لوگوں کا نہیں بلکہ ہم سب کا متفقہ المیہ ہے۔ میں نے نکاح کیا ہے، زنا نہیں۔ بے شک مجھے گولی مار دو لیکن مجھے ہاتھ مت لگانا۔ بس اب وقت آ گیا ہے کہ ہم محبت کو عزت دیں، ظلم کو شکست دیں، اپنے دلوں کو وسعت دیں، اپنی سوچ کو بدلیں، محبت کو جرم نہ سمجھیں بلکہ اسے زندگی کی سب سے بڑی نعمت مانیں۔ یہ وہ انسانیت ہے
یہ وہ حق ہے جو ہر انسان کی فطری سرمایہ کاری ہے۔ اگر ہم سب نے مل کر اس پیغام کو قبول کر لیا تو نہ صرف ہمارے گھروں میں سکون ہوگا بلکہ ہمارا سماج بھی امن کی روشنی میں سویرا کرے گا۔ آئیے ہم سب محبت کی فتح کے لیے ایک ہوا بن کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی صدا ہے جو اپنی محبت کی حفاظت کا طلبگار ہے۔ محبت زندہ رہنی چاہیے، زندہ رہنے دو۔